السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو، اپنے رہن سہن کو عمدہ اور خوبصورت کیسے بنائیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم معاشرے کو، رہن سہن کو اور جو گھر کے اور باہر کے ماحول کو ہم عمدہ اور خوبصورت کیسے بنائیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ ماحول کو خوبصورت کیسے بنانا ہے اور کس طرح سے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، سنت طریقہ زندگی گزارنے کا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا سنت طریقہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح سے پیروی کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ کیا تھا۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، اور ہمیں معاشرہ کیسے خوبصورت بنانا ہے، کیسے اچھی زندگی گزارنا ہے، اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو خوبصورت معاشرہ کیسے بنے گا؟ تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو عمدہ اور خوبصورت کیسے بنانا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا لا تقدموا، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہیں وہی کرو، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہم کو بتا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، لا تقدموا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسی میں ہم لوگوں کی بھلائی ہے اور خیر و عافیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اچھی زندگی گزارنے کا سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے لا تقدموا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کی نافرمانی نہ کرو بلکہ اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اسی میں عافیت اور بھلائی ہے دونوں جہان میں۔ پھر فرمایا فتبینوا، خبر کی تحقیق کرو، یعنی جب تک کوئی بات کی تحقیق نہ ہو جائے، جو بات تمہیں پہنچے، جو بات تمہیں معلوم ہو، جو خبر تم تک پہنچے، تم کو معلوم ہو، تو جب تک اس کی اچھی طرح سے تحقیق نہ کرو، اور اس کے بارے میں جب تک تمہیں صحیح یا غلط پتہ نہ چل جائے، تب تک اس کو نہ پھیلاؤ، عام نہ کرو، کسی سے اس بات کو بتاؤ نہ۔ اور پھر اگر وہ کسی سے ریلیٹڈ ہے، اگر کسی کی اس میں رسوائی ہے اور شرمندگی والی کوئی بات ہے کہ اگر وہ بات کسی کو پتہ چل جائے گی تو اس سے اس آدمی کی یا اس کی وجہ سے کسی کو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، یا اس کی وجہ سے اس کو رسوا ہونا پڑے گا، تو ایسی بھی بات کسی کو نہ بتائیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حجرات میں فتبینوا، خبر کی تحقیق کرو، جب تک سچی بات معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے، تب تک اس بات کو کسی کو نہ بتاؤ، اور وہ بات بھی کسی کو نہ بتاؤ جس میں کسی کی رسوائی ہو یا شرمندگی ہو، تو وہ بات بھی کسی سے نہ بتاؤ بلکہ اس کو چھپا لو۔ اور اگر خبر جھوٹی ہے تو اس کو بالکل بھی نہ کسی سے بتاؤ، اور اگر سچی ہے تو اگر بتانے والی ہے تو بھی کسی سے بتاؤ اگر کسی کے فائدے کی ہے۔ اور فرمایا ولا تجسسوا، دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہو، یعنی کسی کے پیچھے نہ پڑو، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے تو یہ کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو کہ فلاں آدمی کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون سا کام کر رہا ہے، یا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، یا ایسے بہت سارے باتیں ہیں کسی کی بات میں کہ کسی کی بات کو معلوم کرنے میں نہ رہو کہ کوئی بات آدمی کر رہا ہے، یا کوئی 2 آدمی 3 آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں تو چپکے سے گئے
پیچھے سے اس کی بات ہم سننے لگیں، تو اسی کو کہتے ہیں ولا تجسسو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی بات کو معلوم کرنے میں نہ رہو، بلکہ اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر ولا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی کسی کی نہ کرو۔ کوئی آدمی بیٹھا ہے، اٹھ کر چلا گیا، پھر اس کی برائی کرنا شروع کر دیں، ایسا نہ کرو۔ ولا یغتب، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ، اگر کسی کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو تو صلح سمجھوتا کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ، صلح سمجھوتا کرا دو، میل مراسم کرا دو، یہ سارے کام کرو، یہ اچھے معاشرے والے کام ہیں۔ صلح کرانا بھی اچھے معاشرے والے کام ہیں۔ فَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ، میل مراسم کرا دو، آپس میں ایسی بات کرو کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے، اور جو لڑائی جھگڑے والی جو بھی بات ہے وہ ختم ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں فَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لو، بے ایمانی نہ کرو، انصاف والی بات کہو، اگر کوئی تم سے فیصلہ کرائے تو انصاف سے کام لو، جو انصاف پر ہو اسی کی طرف اسی کے حق میں فیصلہ کرو، اور جو غلط ہو اس کو غلط کہو۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لو، ظلم نہ کرو، بلکہ جو انصاف ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور جو حق پر ہو اس کی طرفداری کرو اور اسی کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہو۔ لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اگر کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لا یسخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یسخر، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ تفریح میں اور نہ حقیقت میں۔ کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، یا کوئی پاگل ہے، یا کوئی ہلکا دماغ کا ہے، کم دماغ کا ہے، تو اس کی ہنسی اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں، تو ایسا نہ کریں۔ لا یسخر، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ولا تلمزوا، اور طعنے نہ دو، طعن و تشنیع، طنز کسی کو نہ کرو، طنز کسی کو نہ کرو، کیونکہ جب آدمی کوئی طنز کرتا ہے، جب کوئی بولی مارتا ہے جس کو کہتے ہیں، تو اس سے آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آدمی کے دل پر چوٹ پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کو طعنے نہ دو، طنز نہ کرو، بولی نہ مارو۔ اور فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی کو برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارو، بلکہ اس کا جو نام ہو اسی نام سے اس کو پکارو۔ تمام لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہنسی مذاق میں دوسروں کا نام بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کا جو بگڑا ہوا نام لیتے ہیں، بگڑا ہوا جو نام ہوتا ہے اسی نام سے اس کو پکارتے ہیں، صرف ہنسی کے لیے، مذاق کے لیے، تفریح کے لیے۔ تو ایسا نہ کرے، یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اور کسی کو ہنسی مذاق میں اس کے بگڑے ہوئے نام سے اس کو نہ پکاریں، برے القاب سے، برے نام سے کسی کو نہ پکاریں، بلکہ اچھے القاب سے اور اچھے ناموں سے اس کو پکارا جائے جس کو آپ پکارنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بھی بہت ہی خراب عمل ہے، بہت ہی خراب چیز ہوتی ہے، بہت ہی خراب کام ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، بدخیالی نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بدگمانی یا بدخیالی نہیں لانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا چاہیے، مثبت سوچ رکھنا چاہیے۔ بدگمانی، بدخیالی کسی کے بارے میں دماغ میں اپنے نہیں لانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے اچھی سوچ رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں اچھے
معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی سورہ حجرات میں بتا دیا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے اچھا بن سکتا ہے، اور ہم کیسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور کیسے ہم لوگ آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی بھی لڑائی جھگڑا یا کوئی بھی بد مزاجی والی بات نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہم لوگ میل مراسم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ایک اچھا معاشرہ ہم لوگ کریٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔